ٹھیک ہونا چاہیے۔ نوری صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے میں اپنی رائے کا اظہار کیا، آپ اس پہ چاہیں تو اختلاف کر سکتے ہیں، چاہیں تو تصدیق کر سکتے ہیں کہ جادو کو برحق کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، یا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے۔ اور دوسرا، آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جادو کا توڑ، اگر کسی پر جادو ہو گیا ہے تو کیا اسے توڑ کرانے کے لیے کسی جادوگر کے پاس ہی جانا ہوگا، یا اس کا کوئی طریقہ ایسا ہے؟ اللہ کا کلام ایسا، جس طرح نعیمی صاحب نے بتایا اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کی جادو کے توڑ کے لیے، تو کیا وہ از خود اپنا توڑ کر سکتا ہے قرآن کے ذریعے؟ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، جس طرح سے ہم کتب میں پڑھتے ہیں، جس طرح سے شرع عقائد ہے تو اس میں آتا ہے عذاب القبری حق، تو یہ حق بمعنی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں یہ چیزیں۔ اسی طرح سے یہ جو برحق کا یہاں پہ مطلب ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس کا جائز ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس معنی میں یہاں پہ حق نہیں ہے۔ حق بلکہ اس معنی میں ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو وہ جادو ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارے سامنے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ نے 70,000 جادوگروں کا مقابلہ کیا باقاعدہ طور پر۔ اسی طرح سے قبلہ نعیمی صاحب نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا پس منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا، تو یہ بات واضح ہے، یعنی اگر کوئی کر دے جادو تو وہ ہو جاتا ہے، یہ حق کا معنی ہے۔ حق کا معنی وہ نہیں ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، جائز ہے، کوئی اس کے فضائل ہوں یا اس کے اوپر کوئی ثواب مرتب ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی حق بمعنی یہ کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قبلہ مفتی صاحب، دوسرا آپ کا سوال یہ کہ کیا جادو کا توڑ جادو سے ہی ہوتا ہے؟ تو آج اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ آج ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے علم، ہنر اور فن یہ عام ہیں ہمارے معاشرے میں اور ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اعتقادات کے حوالے سے دیکھیں تو آج بھی ہیکل سلیمانی کے نام سے نقش ہمارے مسلمانوں میں معروف ہے، حالانکہ اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنتا ہے، لیکن آج بھی وہ نقش اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ضعیف الاعتقادی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اور ہماری جو شریعت مطہرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اب قرآن کریم کے نزول کا یہ مقصد نہیں تھا، یہ ایک ثانوی حیثیت ہے اور ثانوی چیزیں ہیں۔ اصل جو مقصد تھا وہ یہ کہ جو مخلوق خدا کا اپنے خدا سے ٹوٹا ہوا ربط ہے اس ربط کو جوڑا جائے اور اپنے رب کا قرب پایا جائے، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اصل میں قرآن کریم کے نزول کا یہ مقصد تھا اور شریعت ہماری اسی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن ہماری ضعیف الاعتقادی یہ ہے کہ ہم اصل جو مقصد تھا اس کو چھوڑ کر ہم قرآن کریم کو بھی ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح سے وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا بڑا معروف ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جاہل ملا اور جو کاہل صوفی ہے اس نے کیا قرآن سے لوگوں کو جینے کی بجائے مرنا ہی سکھایا ہے۔ یعنی اگر کسی کی روح اٹک جاتی ہے تو اس وقت جی لاؤ کسی قاری صاحب کو بلا کے وہ سورۃ یاسین پڑھے، تو ایک آپ نے فکر دی ہے، کہا کہ کیا قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا، کاش اسی قرآن سے جینا بھی سیکھا ہوگا۔ تو اس واسطے اصل میں یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تویز کے لیے استعمال کریں، اس کو دموں کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے استعمال کریں، بلکہ ہم اپنے اس حوالے سے جو صحیح اکابرین ہیں، جو تصوف کی روح سے واقف لوگ ہیں، تو وہ ان چیزوں کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ جس طرح سے میرے سیدی و مرشدی سید کرامت علی حسین شاہ صاحب آپ ناروال، آپ اس حوالے سے باقاعدہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو کہ یہ آ جاتے ہیں جس طرح سے لوگ جی میرا حساب لگاؤ مجھے کیا ہو گیا ہے، تو فرماتے تھے کہ میں حساب نہیں لگاتا ہوں، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ تو آپ کے قبلہ والد گرامی آپ کے دادا جی علیہ رحمہ پیر علی حسین شاہ صاحب یا پیر جماعت علی شاہ صاحب،
آپ نے پوری زندگی اس کو ثانوی حیثیت دی ہے، خود اپنے ہاتھ سے کسی کو تویز لکھ کر نہیں دیا، کسی کو داغا دم کر نہیں دیا، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارا مقصد اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں آخرت کی تیاری کروائیں، اللہ سے جو ٹوٹا ہوا تعلق اور ربط ہے اس کو جوڑیں، تم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو آگے منازل ہیں، یہ بندہ ایک سفر میں ہے، تو لہٰذا اگلی منازل کی تیاری کروانا، شریعت کے قریب لانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو جو بات ہے کہ کیا جادو کا توڑ جادو سے ہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، گند سے صاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حوالے سے خوبصورت جو ہے وہ ہمارے سامنے قرآن و سنت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے۔ اس طرح سے اور بہت ساری قرآنی آیات ہیں جن کو ہم پڑھ کے، بلکہ یہ ہے کہ اگر خوبصورت عقیدہ اور نظریہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح اسی آیہ مبارکہ میں ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر اعتقاد یہ ہو کہ میرا رب اگر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہے تو دنیا جہان کے لوگ اکٹھے ہو کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اور اگر میرے رب کی طرف سے خیر ہی خیر ہے تو پھر میرا کوئی برا نہیں کر سکتا، اور اگر اس کی طرف سے کوئی آزمائش آنے والی ہے تو پھر دنیا جہان کے لوگ سارے مل کے اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ جب پختہ ہوگا تو بہت ساری جو آزمائشیں ہیں وہ ویسے ہی گزر جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ویسے ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے جن کے دل میں حسد کی آگ ہوتی ہے اور وہ ایسے برے کام کر کے کسی کے لیے آزمائش کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ تو قبلہ نہیں